اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ یہ سورہ نساء کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 34، 45، 46۔ ان آیتوں میں اہل کتاب یہود و نصارہ کا ذکر ہے۔ پچھلی آیتوں میں چند آیتوں سے پہلے اہل کتاب کا ذکر تھا، اب دوبارہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہود و نصارہ، ان کی مکاریوں کا، ان کی برائیوں کا، ان کے اندر جو خرابیاں تھیں اور جو ذلیل حرکتیں وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اب مسلمانوں کے سامنے ان لوگوں کے تذکرے کا، ان کی برائی کا ذکر کرنے کا مقصد 2 ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے مکاریوں سے مسلمان ہوشیار رہیں۔ یہ شیطان جس طرح مسلمانوں کا، انسانوں کا ازلی دشمن ہے، اسی طرح یہود و نصارہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ان سے ہمیشہ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، ان کی مکاریوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، کیونکہ وہ کبھی مسلمانوں کا بھلا چاہ ہی نہیں سکتے۔ دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ایسے بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچائے، جن بری عادتوں میں یہود و نصارہ باوجود یہ کہ ان کو سب کچھ معلوم تھا، ان کے پاس اللہ کی کتاب، آسمانی کتاب، پیغمبر کو بھی ماننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے شرارتیں کی اور بری عادتوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمان اس طرح کی بری عادتوں میں نہ پڑے۔ جو کام اہل کتاب نے کیا اگر مسلمان کریں گے تو وہ جس طرح گمراہ ہوئے، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں پر بھی وہی سزائیں، وہی عذابات نازل ہوں گے۔ اللہ کے یہاں تو رشتہ داری تو نہیں نا کہ امت محمدیہ ہے تو ان کے لیے اسپیشل ریزرویشن، ایسا کچھ نہیں۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کو تو سزا ملنی ہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بار بار یہودیوں کا، نصرانیوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ محتاط رہنے کی ہمیشہ تلقین کرتے ہیں۔ جیسے ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غور نہیں کرتے ہم لوگ، ہمیں ان کے راستے پہ نہیں چلنا ہے جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے۔ کیا بولتے ہیں؟ ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن مسلمان سمجھتے نہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس کیا کم ہے، قرآن بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی وہ سنت بھی، حدیث بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن چلتے کہاں ہیں؟ قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق چلتے ہیں۔ 100 میں کتنے لوگ چلتے ہیں؟ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو؟ یہاں دیکھنے سے مراد آنکھوں سے دیکھنا نہیں، یہاں مراد علم، معلوم ہے آپ کو ان لوگوں کے بارے میں، الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا۔ کتاب سے مراد یہاں تورات و انجیل، جنہیں تورات و انجیل دی گئی تھی، اب ان کا کچھ حصہ دیا گیا تھا کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حصے پر ان کو ایمان نہیں تھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں تورات و انجیل میں، قرآن کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اس میں صاف باتیں تھیں، آخری نبی اس طرح سے پیدا ہوں گے، اس طرح سے
ہجرت کریں گے، فلاں جگہ پیدا ہوں گے، فلاں جگہ ہجرت کریں گے، ان کے یہ ماننے والے، ان کے اوپر یہ کتاب نازل ہوگی اور ان کا یہ نام ہوگا، انہوں نے اس پر ایمان نہیں لایا، ان کو وہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ بارہ آپ نے اس بات کو سنا ہے، تو اس حساب سے کہا گیا ایک حصہ دیا گیا، ورنہ تو کتاب تو انہیں پوری دی گئی تھی، لیکن اس حصے پر ان کو کیا نہیں تھا، نہ عمل بھی نہیں تھا، ایمان بھی نہیں تھا، اس لیے کہا گیا۔ فرمایا آپ نے ان کو دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ، ان لوگوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں۔ قرآن پر عمل کرنا، قرآن پر ایمان لانا چاہیے تھا، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے تھا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے تھا، انہوں نے ان سب کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ ایک وہ زمانہ بھی تھا، انتظار میں تھے، جب آئیں گے تو ہم ایمان لائیں گے سب سے پہلے، لیکن ان لوگوں نے گمراہی کو خرید لیا، بجائے قرآن پر عمل کرنے کے قرآن کا انکار کر دیا، آخری نبی پر ایمان نہیں لایا۔ تو اس طرح سے انہوں نے کیا کیا، گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں۔ اللہ نے ہدایت کا اتنا زبردست انتظام کیا تھا آخری نبی کو بھیج کر کے، آخری کتاب قرآن مجید کو بھیج کر کے، ان لوگوں نے بجائے اس ہدایت کو حاصل کرتے خرید لیا گمراہی کو خرید لیا۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں، خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کریں۔ قرآن کی بات دیکھو کتنی سچی بات ہے، قرآن سچی بات کرتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کیا ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ۔ خان صاحب غور کرنا، اس زمانے میں، اس زمانے سے لے کر اب کے زمانے تک، قیامت تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے تک یہ ان کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ کون سا؟ گمراہ کرنے کا۔ کتنی مشنریاں ان کے کام کر رہی ہیں، کتنے اسکولز کام کر رہے ہیں، کتنے ہسپتال کام کر رہے ہیں۔ ان کا ایجنڈا، ان کا ایم یہی ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرو، گمراہ کرو، انہیں کسی طرح اسلام سے برگشتہ کرو اور نصرانی بنا دو، یہودی بنا دو۔ یہودی بنانا تو نہیں چاہتے، لیکن مسلمان نہ رہیں، یہ ان کی کوشش ہے۔ کس طرح کے ان کے ویب سائٹس ہیں اور کس طرح کے وہ کیا کچھ نہیں کرتے، اللہ حفاظت فرمائے۔ فلمیں، ڈرامے، گیمز، کیا ہے، گیمز بچوں کے، آج کل کے زمانے کے حساب سے بول رہا ہوں۔ انہوں نے خود گمراہی کو خرید لیا، وہ خود گمراہ ہیں، ان کو بھی پتہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرح سارے مسلمان بھی بن جائیں، ہم تو ڈوبے صنم، تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے ہم، سیم ٹو سیم شیطان جیسا۔ شیطان کیا معلوم نہیں اس کو، سب کچھ معلوم ہے۔ شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ میں گمراہ تو ہو گیا، میں تو میرے اوپر لعنت ہو گئی، میں تو اب جنت میں جانے والا نہیں، لیکن میں دوسروں کو بھی جانے نہیں دوں گا۔ یہ آدم کی وجہ سے نا میں یہ ہوا ہوں، ابھی آدم کی اولاد کو بھی میں جنت سے روکوں گا۔ اس لیے پوری زندگی وہ اپنی کس میں لگا رہا ہے، گمراہ کرنے میں لگا رہا ہے۔ اور اس نے مہلت لی اللہ تعالیٰ سے، اس نے مہلت لی قیامت تک، پہلے سور پھونکنے تک۔ اب اس کے یہ چیلے ہیں، بات سمجھ میں؟ تو مسلمانوں کو محتاط رہنا چاہیے ان لوگوں سے۔ دنیا کی چار پڑھائی کے خاطر اپنے بچوں کو اس طرح کے اسکولوں میں داخل کرنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہے۔ بچوں کا ذہن بچپن سے ہی تو بنتا ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار یہی پڑھائی ہے، اسی کے ذریعے سے وہ کیا کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں، پتہ ہے پھر بھی ہم لوگ دنیا سے بہت محبت کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ ہم کو دنیا کی پڑھائی بہت چاہیے، ہمارا بچہ یہ بنے وہ بنے، چاہے وہ مسلمان نہ رہے کوئی بات نہیں، ہمارا بچہ یہ بننا چاہیے وہ بننا چاہیے، دنیا کے حساب سے اچھی انگلش بولنے والا چاہیے ہمارا بچہ، اچھی انگلش زبردست، چاہے اس کی وجہ سے اس کا ذہن خراب ہوا ہو، اسلام سے برگشتہ ہوا ہو، یا اسلام کے بارے میں اس کو شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہوں۔ دیکھو نا، اکثر مسلمان ایسے دکھتے ہیں ہمارے آج کل، ان کو اطمینان نہیں ہے اسلام پر،
اسلام پر اطمینان نہیں ہے، ایسی پڑھائی پڑھا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ بہت مطمئن ہیں، ہمارے بچے ماشاءاللہ پڑھ کے آ رہے ہیں، اندر اندر ان کا کیا ذہن بن رہا ہے، ان کو اسلام پر اطمینان ہے نہیں ہے، ہم لوگ اس کے بارے میں فکر نہیں کرتے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں، اور وہ چاہنے والے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے بھائی، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں نا سچ فرماتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کیا ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، تم بھی ذہنی طور پر کیا بن جاؤ، دہریے بن جاؤ، یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ۔ اب دیکھو نا مسلمانوں کی زندگی، وہ کسی شاعر نے کیا زبردست کہا، تم کیا تمدن میں ہنوز وضع میں تم وضع میں تم ہنوز وضع میں تم نصارہ، اور تمدن میں ہنوز یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ سمجھ رہے؟ اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب پورا غیر مسلموں جیسا۔ تو اس سے معلوم نہیں ہوتا ذہن کیسا ہے بول کے۔ ذہن اچھا ہو اور کلچر کسی اور کا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذہن اسلامی ہو اور ان کا وضع قطع، اٹھنا بیٹھنا، ان کا کلچر غیروں کا جیسا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غیروں کے جیسے اگر تہذیب کلچر آیا ہے تو اس کا مطلب ذہن بھی ہمارا وہی ہے۔ ہاں، ہم کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ 4 نمازیں پڑھ کر، 4 نمازیں پڑھ کر کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ سب کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، سب کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کس کی تہذیب، کس کا کلچر، کس کا طور طریقہ، اٹھنا بیٹھنا پسند ہے، سب دیکھ رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ روزانہ پڑھتے بھی ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور کرتے انہی کے طریقے پہ عمل کرتے۔ انبیاء، اولیاء، صحابہ کے طریقے پہ چلنے میں شرم آتی ہے ہم لوگوں، غیروں کے جیسا چہرہ، غیروں کے جیسا لباس، غیروں کے جیسا اچھا لگتا ہے، کیا خان صاحب؟ بہت اچھا لگتا ہے، اس میں عزت ہے سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم کو 4 دن عزت ملے، لیکن اللہ کے نزدیک تم لوگوں کی کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو یشترون الضلالہ، وہ خود گمراہی خریدتے ہیں، اور وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی کیا ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ اسی لیے تو بتا رہے ہیں کہ محتاط رہو، خبردار رہو۔ فرمایا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ تو دشمنوں کا پتہ بھی بتا رہے ہیں، دشمنوں کے ارادوں کو بھی بتا رہے ہیں۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے، تو جان کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا بھی رہا ہے ان کے کیا ارادے ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں، وہ کیا کیا پلان بناتے ہیں۔ لیکن مسلمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے الارم کو، خبرداری کو سیریس نہیں لے رہے، بس ہلکے طور پہ لے رہے۔ واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ اچھی طرح جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، لیکن جو لوگ ان دشمنوں کو دشمن سمجھ کر کے محتاط رہیں گے اور اسلامی طور طریقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ گامزن رہیں گے، ان کے طور طریقے، ان کے کیا کہتے ہیں، گمراہی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے، تو وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ کافی ہیں بطور کارساز۔ سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ کام بنانے والے، کام اللہ بناتے ہیں، کوئی اور نہیں، تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کام بنانے والے ہیں۔ تو جب اللہ کام بنانے والے ہیں تو پھر کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آدمی ڈر کر نہ دوسروں کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ اللہ فرماتے ڈرنے کی ضرورت، کام بنانے والا اللہ ہے، تم کائے کے لیے ان سے ڈر کر کے اپنے عقیدے خراب کر رہے، اپنے اعمال خراب کر رہے؟ اللہ کام بنانے والا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہیں بطور نصیر کے، مددگار کے۔ مدد کرنے والا بھی اللہ، کارساز بھی اللہ، کام بنانے والے اللہ۔ تو پھر مسلمانوں کو غیروں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غیروں سے ڈر کر ان کے طور طریقے، ان کے جیسا چہرہ، ان کے جیسا یہ فلاں فلاں، مدد کرنے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے۔ سمجھ رہے؟ آج تو مسلمان خود دعوت دے رہا ہے، تم داڑھی منڈا کے آئے تو تمہارے کو جاب ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا، تم ایسا لباس پہن کے آؤ تو تمہارے کو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔
نہیں. کتنے مسلمان ہیں جو جاب کے لیے 4 پیسے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنا طور طریقہ بدل دیتے ہیں، اپنا چہرہ بدل دیتے ہیں، اپنا سب کچھ بدل دیتے ہیں. اس لیے اللہ فرما رہے کائی کے لیے ڈرتے کس کس سے؟ اللہ کام بنانے والے. تم ہمت سے کام لو تو تمہارا کام اسلامی طریقے پر بھی ہو سکتا ہے. ہاں، تمہارا جاب جو ہے نا اسلامی طریقے بھی تم کو جاب مل سکتا ہے. تم کس نے مجبور کیا ہے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ بہت بڑی ہے. ایک دروازہ بند ہوا تو 10 دروازے کھلتے. ایمان ہونا چاہیے. اللہ ایمان کا امتحان لیں گے نا، کون کتنا سچا مسلمان ہے، کون کچا مسلمان ہے. ہم زیادہ تر کچے ثابت ہوتے. نہیں کیا کرنے کا، مجبوری نہ، کیا بھی نہیں نا گھر میں، ایسا جو سرنڈر ہو جاتے. وکفیٰ باللہ ولیا وکفیٰ باللہ نصیرا. اللہ بطور کارساز کافی ہے، بطور مددگار اللہ کافی ہے. مدد کرنے والا بہترین اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے. اب کچھ ان کی بری عادتیں، خسیس اور ذلیل حرکتوں کو اللہ نے یہاں آگے کی آیت میں ذکر کیا ہے. وہ ذلیل حرکتیں کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں کھلے طور پر وہ دشمنی کو ظاہر کرتے ہوئے ان کو ڈر لگتا تھا. سمجھ رہے؟ کھلے طور پر. اس لیے وہ کیا کرتے تھے؟ دبے ہوئی زبان میں، دبے ہوئے حالات میں ذلیل حرکتیں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دشمنی کی بھڑاس نکالتے تھے. کبھی کبھی تو ان کی زبان سے بھی وہ دشمنی ظاہر ہوتی تھی. جو دل میں چھپائے ہوئی دشمنی ہے نا، کبھی زبان سے بھی ظاہر ہو جاتی تھی. اس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے. فرمایا من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ. وقت بہت ہو جاتا ہے بات چیت کرتے کرتے، میں ترجمہ کرتا ہوں تھوڑی. یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو اللہ کے کلام کو اس کے جگہ سے، اس کے محل سے بدل دیتے تھے. تحریف لفظی، تحریف معنوی کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے. تحریف بولے تو چینج کرنا، کلمے کو چینج کرنا. فرمایا اس جگہ سے دوسری جگہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بہت کچھ تورات انجیل میں انہوں نے کیا کیا، اس میں چینجز. اس کے علاوہ بھی جو بھی حکم مشکل لگتا تھا اس کو کیا کرتے تھے لوگ؟ چینج کرنے کے 2 معنی. ایک معنی یہ لفظی طور پر کیا کرنا، اس کو بدل دینا، یا یہ کہ لفظ کو باقی رکھنا لیکن معنی کو کیا کرنا، بدل کر کے پیش کرنا. اب لوگوں کو کیا معلوم ہے اس کا کیا معنی ہے؟ یہ لوگ بتاتے تھے اس طرح. یہ لوگ لفظی اور معنوی دونوں طور پہ تحریف لفظی، تحریف معنوی دونوں لحاظ سے اللہ کے کلام کو چینج کرتے تھے. سمجھ رہے؟ اب قرآن کریم میں کوئی بھی لفظی طور پہ چینج کرنا چاہے نہیں کر سکتا. لفظی طور پہ اس میں چینجنگ لانے کی کوئی بھی کوشش کرے وہ ہرگز نہیں کر سکتا قیامت کی صبح. لیکن معنوی طور پہ کوئی بھی کیا کر سکتا ہے؟ قرآن کریم کو بدل سکتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے بھی، ایسے لوگوں کے چنگل میں مسلمان پھنسے. اللہ اس سے بھی حفاظت فرمائے. پڑھا قرآن کریم کی آیت لیکن معنی مطلب کیا کر دیا؟ اپنے حساب سے بتا دیا. سمجھ رہے؟ زبردست تبدیلی. اس طرح کا کام کرتے رہتے جیسے قادیانی لوگ کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لیکن وہ لوگ اس میں قرآن کی آیت ہی پڑھ کر کیا کریں گے؟ نبی آخری نبی نہیں ہے بلکہ نبی تو مہر لگانے والے ہیں، دوسروں نبیوں کو بھی مہر لگانے والے. ایسے ہیں ہمارے نبی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ نبی بنا سکتے ہیں. اس طرح چڑھا کر کے بولا. اب لوگ مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے، اتنا بڑا نبی ہمارے کہ نبی بنا سکتے دوسروں کو. آیا یہ تو بڑی بات ہو گئی نا. حالانکہ عقیدہ غلط ہے نا. ہمارا نبی آخری نبی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. لیکن وہ اس طرح مانا کر کے لوگوں کو کیا بناتے؟ اس طرح قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے لوگوں کو غلط سلط معنی بیان کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ بدل سکتے ہیں قرآن میں. لیکن لفظی طور پہ قرآن کریم کو کوئی بدل نہیں سکتے. تو یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہودی کیا کرتے تھے، اور تورات میں تحریف لفظی، تحریف معنوی دونوں کا کیا کرتے تھے؟ ارتکاب کرتے تھے. لفظی طور پر بھی اس کو بدلتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لگا دیا ایک لفظ کو. یا پھر یہ کہ معنوی طور پہ لفظ وہی ہے لیکن معنی کیا کرتے تھے؟ بدل لیتے تھے. سمجھ رہے؟ اس طرح کرتے تھے. اب یہ ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کی خصلت اللہ ہمارے سامنے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم لوگ اس طرح کی حرکت نہ کریں. من الذین یحرفون الکلم عن مواضعہ. فرمایا ویقولون، کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہتے ہیں مجلس میں بیٹھتے، باتیں سنتے، بولتے سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے آپ کے جو مخالفین ہیں ان سب کا انکار کیا. کیا بولتے؟ زبان سے یہ بولتے ہم نے آپ کی بات سن لی
اور آپ کے جو دشمن ہیں، آپ کے جو مخالفین ہیں، آپ کے جو اگینسٹ میں ہیں، ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن دل میں ارادہ کیا کرتے ہیں معلوم؟ ہم نے سنا لیکن مانا نہیں، سنا آپ کی بات مانا نہیں، ایسا زبان سے سنا بولتے اور دل میں کیا بولتے؟ مانیں گے نہیں، خالی سننے کا، سب کی سن اپنی کر جیسا، ہم سنیں لیکن مانیں گے نہیں، اس طرح سے سمجھ رہے؟ سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع، سنیے، واسمع کا معنی سنیے، غیر مسمع آپ کو نہ سنائی جائے، عربی لفظ ہے یہ، عربی جملہ ہے، عربی جملے میں عربی محاورے میں واسمع غیر مسمع کا معنی ہوتا ہے کہ آپ ہماری باتیں سنیے اور آپ کو بری باتیں نہ سنائی جائے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ اس سے کیا مراد لیتے تھے؟ ہماری بات سنیے اور آپ کو ہماری کوئی بات سنائی نہ دے، ہماری کوئی بات سنائی نہ دے، اس طرح ایک طرح کے بد دعا کا جملہ ہو گیا، اس طرح بولتے تھے یہ لوگ، سمجھ رہے؟ تو دو معنی لفظی بولنا، دو معنی والا لفظ بولنا اچھا نہیں ہے، سمجھ رہے؟ جس میں کسی اور کے ساتھ ہم لوگ اس طرح، یہ لوگ اس طرح کرتے تھے، واسمع وانظر، اسی طرح فرما واسمع غیر وراعنا لیم بالسنتہم، اپنے زبان کو مروڑ کر کے یہ کیا کرتے تھے؟ وراعنا بولتے تھے۔ راعنا کا معنی عربی میں ہماری آپ رعایت کیجیے، سمجھ رہے؟ یہ لوگ کیا تو تھوڑا سا کھینچ کر بولتے راعینا، راعینا، اس کا معنی ہوتا ہے ہمارا چرواہا، اس کا معنی عربی میں احمق کا بھی آتا ہے، بیوقوف کا بھی، تو یہ لوگ بولتے راعینا۔ سورہ بقرہ میں گزرا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، راعینا مت بولو، انظرنا بولو، انظرنا میں دوسرا لفظ، دوسرا معنی کا کوئی آپشن نہیں، ایک ہی آپشن، کیا؟ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، اس میں دو معنی ہو سکتا ہے، ایک تو ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف نظر کیجیے، اور دوسرا معنی کیا بھی ہے؟ اے چرواہا، اے چرواہا، اے بیوقوف، اس طرح کا معنی آتا ہے اس میں۔ تو یہ لوگ بولتے ورائنا لیم بالسنتہم، اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر کے، سمجھ رہے؟ توڑ مروڑ کر کے، راعینا سننے میں ہمارے کو کیا لگ رہا ہے؟ راعینا، لیکن وہ لوگ کیا بولتے؟ راعینا، اے ہمارا چرواہا۔ اس طرح کی یہ خسیس اور کیا بولتے گری ہوئی حرکتیں کرتے تھے، کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وراعنا بالسنت، فرمایا وطعنا فی الدین، اور دین میں طعنا، دین میں عیب نکالنا، یہ ان کے اندر تھی، دین میں عیب نکالنا، دین میں اس زمانے سے اب بھی آئندہ بھی چلتے رہے گا ان کا، دین میں طعنا نکالنا، دین میں طعنا مطلب دین میں عیب نکالنا، دیکھو اسلام میں یہ ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، دیکھو اسلام میں 4 شادیوں کا، یہ کیا ہے؟ یہ عیاشیوں کا مذہب ہے، یہ شہوت پرستوں کا مذہب ہے، دیکھو 4 بھی ہے، ان کے نبی خود بھی کیا ہے؟ 9 11 بیویاں کی ہے۔ اس طرح یہ کیا کرتے ہیں؟ دین اسلام میں عیب نکالتے ہیں، اور اس زمانے سے اب تک بھی چل رہا ہے، کرتے کہ نہیں آج؟ کس طرح سے اسلام کی اچھی باتوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ خراب بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ مثالیں کتنی چاہیے آپ کو بتاؤ، ان کا دیکھا دیکھی کون بھی کر رہا ہے؟ ہمارے اس ملک کے بیچارے ہندو لوگ بھی، وہ انہی کے اشارے پہ کرتے ہیں، اور ان کے کندھے سے کندھے ملا کر یہ لوگ بھی کر رہے ہیں، سمجھ رہے؟ ہر پازیٹیو بات کو نیگیٹو طور پہ کیا کریں گے؟ پیش کریں گے لوگوں کے سامنے، تاکہ مسلمان بھی اسلام سے کیا ہو جائیں؟ برگشتہ ہو جائے، اور غیر مسلم بھی اسلام کے قریب نہ آئے، سمجھ رہے؟ دیکھو اسلام میں دیکھو، یہ دیکھو طلاق حالانکہ ایک زبردست رحمت ہے، طلاق بھی ایک رحمت ہے، ایمرجنسی دروازہ اللہ نے رکھا، اس سے بھی کیا کریں گے یہ لوگ؟ نہیں سمجھ رہے؟ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے اندر اس لیے رکھا تاکہ گھر کی تربیت ہو، بچوں کی اچھی تربیت ہو، فیملی سسٹم اچھے سے گزرے، اس میں بھی کیا کریں گے؟ عیب نکالیں گے، نہیں دیکھو عورتوں کو قید خانے میں ڈال دیا ہے، غلام بنا کے، باندی بنا کے رکھا ہے، سمجھ رہے؟ جتنے بھی اچھائیاں ہیں اسلام کی، اس میں کیا کریں گے؟ طعنا نکالیں گے، عیب نکالیں گے، اس کا اس میں ذکر ہے، وطعنا فی الدین، یہ دین میں بھی کیا کریں گے؟ عیب نکالنے والے۔ خیر وقت ہو گیا، وطعنا فی الدین، یہ سب ان کی کیا ہیں؟ خسیس حرکتیں ہیں، گندی حرکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر یہ لوگ کاش اس طرح بولتے کہ ہم نے سنا، ہم نے آپ کی بات مانی، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، سنیے ہماری بات، وَانظُرْنَا، ہماری
رعایت کیجئے، ہمارے طرف نظر کرم کیجئے، اس طرح الفاظ اگر استعمال کرتے لکانا خیر اللہ، تو ان کے لیے کیا ہوتا؟ یہ بہتر ہوتا، لکانا خیر اللہ. لیکن اس طرح بولتے نہیں تھے. کیا بولتے تھے؟ وہ تو پچھلی آیت میں آپ نے سمجھ گئے. کاش اس طرح بولتے تو ان کے لیے بھی بہتر ہوتا، وہ اقوم، اور یہ بات درست بھی ہوتی. لیکن یہ اس طرح سیدھی سچی بات بولنے میں ان کو کیا لگتا پتہ نہیں، انہوں الٹے سیدھے باتیں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنا چاہتے. کاش وہ ذلیل نہ کرتے اور اچھے الفاظ استعمال کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. ہو سکتا ہے ان کے اس حرکت کو، مطلب اچھی بات کو دیکھ کر اللہ آئندہ ہدایت کی بھی توفیق دیتا اور انہیں جنت ملتی. اس سے بہتر اور کون سی بات ہو سکتی؟ لیکن ان لوگوں نے دشمنی کی، ذلیل حرکت کی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. تو پھر ظاہر سی بات ہے جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کے لیے تو خیر نہیں شر. وَلَٰكِن لَعْنَهُمُ اللَّهُ، اس لیے آگے فرمایا وَلَٰكِن لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت برسائی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. ان کا کفر، یاد رکھنا نبی کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، دین اسلام میں عیب نکالنا کفر ہے. نبی کے سامنے گستاخی کرنا کہ سنا لیکن ہم نے نہیں مانا کفر ہے. سمجھ رہے؟ اگر آج بھی کوئی مسلمان نبی کی بات سنتا ہے، قرآن کی بات سنتا ہے، بولتا ہے سنے لیکن انکار کریں گے، ہم کو ضرورت نہیں، تو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو دیکھنے والا ہے. فرمایا یہودیوں کی عادت تھی، اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے کفر کیا ہے نبی کے ساتھ میں، قرآن کو نہیں مانا، نبی کی شان میں گستاخی کی، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر. فلا یؤمنون الا قلیلا، بس تھوڑے لوگ ایمان لائے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ تھوڑے لوگ مسلمان. 10 بڑے بڑے یہودی تھے مدینے میں، بڑے بڑے یہودی عالم، یہودی عالم بڑے بڑے، اس میں سے ایک مسلمان، 9 مسلمان ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 10 کے 10 یہودی عالم مسلمان ہوتے نا تو دنیا میں پوری جگہ میں کہیں ایک یہودی بھی غیر مسلم نہیں رہتا. سب کے سب یہودی کیا ہو جاتے؟ مسلمان ہو جاتے. کیونکہ بڑے بڑے علماء مسلمان ہو گئے تو ضرور اسلام کیا ہے؟ سچا مذہب بول کر سارے یہودی کیا ہو جاتے تھے؟ مسلمان ہو جاتے. لیکن 9 مسلمان نہیں ہوئے، ایک مسلمان ہوا. اس وجہ سے فلا یؤمنون الا قلیلا، بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے. اللہ نے فرمایا بہت تھوڑے لوگ، اکثر ایمان سے محروم ہی رہے. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے تک ایسے ہی رہے گا. سمجھ رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد میں نصرانی سب کے سب انشاءاللہ مسلمان ہو جائیں گے، اور یہودیوں میں تھوڑے مسلمان ہوں گے، باقی سب مارے جائیں گے. سمجھ رہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ دجال کے سپورٹ میں رہیں گے نا یہودی، تو دجال کو ماریں گے تو ان کے چیلوں کو چھوڑیں گے. دجال کو ماریں گے تو دجال کے چیلوں کو بھی کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے. یہود و نصارے کے طور طریقے اور ان کے برے عقیدے، برے پلان سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی اللہ حفاظت فرما. آمین آمین.